گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ جس شخص کا بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، خوش اخلاقی سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کو خود سے کمزور سمجھ کر اس کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے آپ کے مذاق اڑانے سے اس کا دل ٹوٹ جائے اور اس کی آہ سیدھی عرش تک جائے، اور ہو سکتا ہے آپ کو جو اللہ نے دیا ہے وہ واپس کر لے۔ زمزم جیسا کوئی پانی نہیں، نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، قرآن جیسی کتاب نہیں، کلمہ جیسی کوئی دولت نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کوئی شخصیت نہیں۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ کبھی بھی خود کے اندر تکبر پیدا نہ کرنا، کیونکہ تکبر انسان کو گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے اور ایک دن مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ آپ کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اس لیے تکبر سے ہمیشہ پناہ مانگیں۔ راضی رہا کرو ہر پل خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہے اس جہاں میں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ کنکر پھینکنا ہی مشکل تھا، لہریں تو خود ہی جنم لیتی ہیں۔ کوشش کیا کرو کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے۔ دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے بلانے پر ضرور حاضر ہوا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے۔